الله محمد رسول الله عليه صلاة الله۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچے کی زندگی سنورتی ہے۔ جامع الاصول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، اخذ الحسن تمرۃ من تمر الصدقہ۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے کھجور لی، فجعلها فی فیہ، اور انہوں نے وہ کھجور اپنے منہ میں رکھ لی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسن کو دیکھا کہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لی ہے، تو فوراً ارشاد فرمایا کخ کخ۔ کخ کخ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسا کہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں تھو تھو۔ جب بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال لے اور وہ چیز بچے کے منہ سے نکلوانی مقصود ہو یا اس چیز کی شناخت مقصود ہو، تو ہم بچے کو کہتے ہیں تھو تھو، پھینک دے تھو۔ تو تھو تھو والا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کخ کخ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کخ کخ حسن پھینک دے، ہم بنو ہاشم ہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، منبر بھی چھوڑ دیتے ہیں، منبر سے نیچے اتر کر حسن بن علی اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت حسن تشریف لاتے ہیں، آ کر کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر فرمایا مبخلۃ و مجبنۃ، اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے انسان بخیل بن جاتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو دوسری طرف جب تربیت کی باری آئی ہے تو کھجور منہ سے بھی نکلوائی ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ آج کل یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو غلطیوں پر بالکل روک ٹوک کرتے ہی نہیں، بلکہ روک ٹوک کرنے کا رواج ہی نہیں رہا۔ پہلے بھی والدین تھے، وہ بھی اپنے بچے سے محبت، پیار اور لاڈ کیا کرتے تھے، لیکن ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا لاڈ عقل اور تدبیر کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آج کل والدین اس حد اور اس درجے تک بچے سے لاڈ، پیار اور محبت کرتے ہیں کہ بچے کو غلطیوں پر روکا ٹوکا ہی نہیں جاتا، اور والدین یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ نادان ہے، ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ہمارا بچہ ناسمجھ ہے، اس کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، اس کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں۔ یہ انداز، یہ طرز عمل بالکل درست نہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں پاکستان میں 80-90% ایسے لوگ ہیں جو والدین بننے کے قابل ہی نہیں، بس ان کو شوق ہوتا ہے شادی ہو، اولاد ہو، اور نہ اپنی تربیت ہے نہ اولاد کی تربیت ہے۔ بلکہ اس سے مزید بڑھ کر کہتا ہوں 80-90% وہ لوگ ہیں جو شادی کے بھی قابل، بس شادی کروا لیتے ہیں، بس پھر شادی کے بعد ہیرو اور ہیروئن کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ والدین کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ساس کا پتہ ہے، نہ سسر کا پتہ ہے، اور نہ دوسرے رشتہ داروں کا پتہ۔ اور بعض جوڑے تو ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد صرف لڑکے کو یہ دن سوار ہوتی ہے کہ بیوی نو تھلے لا کے رکھنا، بیوی کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، اور بعض عورتیں تو وہ ہیں صرف یہی ان کو دن سوار ہے، یہی بات ان کی عقل میں آتی ہے
کہ شوہر کو اپنی محبت میں، اپنے عشق میں دیوانہ کر لینا ہے، پھر اپنی خواہشات پوری کروانی ہے، جائز بھی خواہشات پوری کرانی ہے، ناجائز خواہشات بھی پوری کرانی ہے، یہ دن سوار ہوتے ہیں۔ کئی شادی شدہ لڑکوں کو عاملوں کے پاس دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کوئی تویز دے دو، پیر صاحب کوئی تویز دے دو، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی، تویز دو کہ ہماری بیوی ہماری بات مان جائے اور تھلے لگ کے رہے۔ اور کئی لڑکیوں کو، شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھا ہے عاملوں کے پاس دھکے کھاتے ہوئے، اور وہ کہتی ہیں کہ پیر صاحب کو تویز دے دو، ہمارا شوہر ہمارا بن کر رہے، کسی اور کا نہ رہے۔ میں کہوں ماں سے لڑ تو ماں سے لڑے، میں کہوں کہ سگے بھائی کو شریک بنا لے، سگی بہن کو شریک بنا لے تو وہ شریک بنا لے۔ اسی دن میں سوار رہتے ہیں، یہی دن ہر وقت لگی رہتی ہے، اور اسی دن کے اندر ان کی اولاد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوتی ہے۔ خدارا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، اپنی زندگی کا نظم بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارو۔ تم سنور جاؤ گے تو دیکھا دیکھی خدا کی قسم تمہارے بچے بھی سنور جائیں گے۔ آج کل تو موبائل کا دور آ گیا ہے، نیٹ کا دور آ گیا ہے، واٹس ایپ ایمو پہ رابطے ہو رہے ہیں، اور بچوں کا پتہ ہی نہیں، والدین ہر وقت موبائل پر لگے ہوتے ہیں، اور بچے تنہائی میں، اور تنہائی بچے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، تنہائی بچے کو ضدی بنا دیتی ہے، تنہائی بچے کو ہٹ درم بنا دیتی ہے، اس کو بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم کلمہ سنانے میں بچوں کے درمیان مقابلہ کیا کرتے تھے، بچوں میں ہمارا مقابلہ ہوا کرتا نماز سنانے کا، احادیث سنانے کا، قرآن پاک سنانے کا۔ آج کل بچوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو موبائل چلانے کا، اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں ہمارے بچے کو موبائل کا لاک کھولنا آتا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ میسج بھی کر لیتا ہے، ہمارا بچہ پاپا کو کال بھی کر لیتا ہے، ہمارا بچہ واٹس ایپ بھی چلا لیتا ہے، ہمارا بچہ نیٹ بھی چلا لیتا ہے، اور گانے بھی موبائل پر وہ چلا لیتا ہے۔ اس بات پر خوش ہوتی ہیں۔ خدارا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، اور موبائل دے کر بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ کیوں بچے کی زندگی کو برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ بچے کو شریعت سکھاؤ، بچے کو کلمے سکھاؤ، بچے کو نماز سکھاؤ، بچے کو اچھے اخلاق سکھاؤ، رشتہ داریوں کی پہچان بتاؤ، والدین کیا ہوتے ہیں اور بھائی بہن کیسے ہوتے ہیں، چچا چچی اور خالہ ماموں، یہ رشتے بتاؤ ان کو، ان کے اخلاق بتاؤ، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاؤ، کھانے کے آداب بتاؤ۔ بس بچوں کو ضدی بنا رہے ہیں، ہٹ درم بنا رہے ہیں، بد اخلاق بنا رہے ہیں، بد تہذیب بنا رہے ہیں۔ کئی والدین ایسے ہیں کہ ان کی آدھی سے زیادہ زندگی موبائل کے ساتھ گزر رہی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا ہم سارے رونا روتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں، تو معاشرے کی بگاڑ میں ہم بھی حصہ ڈال رہے ہیں۔ اپنے بچے کو بد اخلاق بنا کر، ضدی بنا کر، ہٹ درم بنا کر ہم بچے کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے معاشرے کا ایک فرد بننا ہے اور تم نے برا بن کر چلنا ہے۔ تو معاشرے کو برا ہم نے بھی بنایا ہے، معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، اور ان افراد میں ہم ایسے افراد داخل کر رہے ہیں جو بد اخلاق ہیں۔ تو معاشرے کی اصلاح کا رونا رونے والوں، صرف رویا نہ کرو بلکہ رونا چھوڑ دو، عملی اقدام کرو معاشرے کی اصلاح کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اور بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کی تربیت ہو جائے۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي